پاکستان اور چین کی دوستی، اسے اکثر ہر موسم کی دوستی کہا جاتا ہے، لیکن اس دوستی کا شاید سب سے مضبوط ستون ہمیشہ سے ان کا دفاعی تعاون رہا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں اس پارٹنرشپ کی سب سے ٹھوس مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے، خاص طور پر جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں، تو چائنا ایک ایسے قابل اعتماد ساتھی کے طور پر سامنے آیا جس پر پاکستان پورا بھروسہ کر سکتا تھا۔ چائنا نے نہ صرف پاکستان کی فوری ضروریات پوری کی، بلکہ وہ ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جو مغربی دنیا اکثر سیاسی شرطوں سے جوڑ دیتی تھی۔ اور اس بات کا ثبوت یہ نمبر ہے، ذرا غور کیجیے۔ 2010 سے 2020 تک 10 سال کے عرصے میں پاکستان نے جتنا بھی اسلحہ باہر سے خریدا، اس میں سے 63% یعنی 2/3 سے بھی زیادہ حصہ صرف اور صرف چائنا سے آیا۔ یہ عدد اس تعاون کی گہرائی کی کہانی خود بتاتا ہے۔ لیکن اب یہ پارٹنرشپ روایتی دفاع سے آگے نکل کر ایک بالکل نئے میدان میں قدم رکھ رہی ہے، مستقبل کی ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور یہ شاید اس اتحاد کا اب تک کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اب فوکس ان ٹیکنالوجیز پر ہے جو 21ویں صدی کو ڈیفائن کریں گی، یعنی یہ رشتہ اب صرف ہتھیار خریدنے اور بیچنے کا نہیں رہا، بلکہ یہ جوائنٹ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا، یعنی مل کر نئی چیزیں ایجاد کرنے کا سفر بن گیا ہے۔ اور ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پر تعاون کا سب سے بڑا اور واضح میدان ہے سمندر، نیول پاور۔ یہاں ٹیکنالوجی طاقت کے پورے کھیل کو ہی بدل رہی ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی ایک زبردست مثال ہے الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ، جسے ایمالس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلابی سسٹم ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر سے طیاروں کو لانچ کرنے کے لیے پرانے اسٹیم بیس سسٹم کی جگہ ایک طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نیول وارفیئر میں ایک سچی مچی گیم چینجنگ ٹیکنالوجی ہے۔ فراق کو یوں سمجھیے، پرانی اسٹیم کیٹاپلٹ ٹیکنالوجی طیارے کو ایک دھماکے سے آگے پھینکتی تھی جس سے اس کے اسٹرکچر پر زبردست سٹریس پڑتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ای ایم ایلز ایک بہت ہی ایڈوانسڈ ہائی ٹیک گھلیل کی طرح ہے جو طیارے کو بالکل سموتھ اور کنٹرول طریقے سے رفتار دیتی ہے۔ نتیجہ، یہ ہلکا ہے، تیز ہے، زیادہ ریلائبل ہے اور اس کی مینٹیننس بھی کم ہے۔ یہ نیول ایویشن میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو چائنا کو ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس نقشے میں چائنا کے اسٹریٹجک سمندری ہدف نظر آتے ہیں۔ چائنا اب اپنی نیول پاور کو صرف اپنے ساحلوں تک محدود نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کا مقصد کھلے سمندروں میں دور دور تک اپنی طاقت کو پروجیکٹ کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ صرف کاغذی منصوبے نہیں ہیں۔ حقیقت میں چین کی نیوی اب اپنے وطن سے ہزاروں میل دور کھلے سمندروں میں ٹریننگ ڈپلائمنٹس کر رہی ہے۔ یہ ان کی بڑھتی ہوئی بلو واٹر کیپیبلٹی کا واضح ثبوت ہے، یعنی اپنے ساحلوں سے دور جا کر آپریشنز کرنے کی صلاحیت۔ اور بات صرف ایئر کرافٹ کیریئرز تک ہی نہیں رکتی۔ چائنا اب الٹرا کوائٹ سب مرینز، یعنی انتہائی خاموش آبدوزی میں بنا رہا ہے۔ ان میں انٹیگریٹڈ الیکٹریکل پروپلشن سسٹمز یعنی IEPS استعمال ہوتا ہے، جو انہیں اتنا خاموش بنا دیتا ہے کہ دشمن کے لیے انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ بے مثال ترقی اور پاکستان چائنا تعاون کا یہ نیا چیپٹر، یہ نئے افق تو روشن کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ بہت بڑے اور اہم سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا کے لیڈ نیول انجینئر ریئر ایڈمرل ما ویمنگ کا یہ چونکا دینے والا دعویٰ سنیے۔ ان کا کہنا ہے، ہماری ٹیکنالوجی اب امریکہ سے کہیں آگے نکل چکی ہے جو اس قسم کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ اس شدید مقابلے کی نشاندہی کرتا ہے جو اس میدان میں جاری ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کی اس دور میں جہاں پاکستان اور چین کا ہائی ٹیک اتحاد گہرا ہوتا جا رہا ہے، کیا خطے میں طاقت کا توازن، بیلنس آف پاور، ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے پائے گا۔